ویلکم بیک. آج حکومت کے اس جواب کے بعد جو کہ 2 گھنٹے 40 منٹ تک کے انتظار کے بعد سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو 17 رکنی بینچ کو بشمول چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا گیا، اس میں واضح طور پہ حکومت کو پیغام دے دیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وقت حکومت کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس طویل انتظار کے بعد اس فل کورٹ کو بتایا کہ وہ وزیر اعظم سے بات تک کرنے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، صرف وزیر اعظم کے سیکرٹری سے بات کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ حکم کہ حکومت اپنا موقف بیان کرے، اس کے لیے مزید وقت دے دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اٹارنی جنرل کے اس بیان کے فوراً بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک حکم تحریر کیا، ریسٹریننگ آرڈر جاری کیا، اور چیف جسٹس پاکستان نے اس ریسٹریننگ آرڈر کو لکھایا اور تمام جج صاحبان نے اس سے اتفاق کیا. اس آرڈر میں جو مختصراً بات کی گئی وہ یہ کہ اٹارنی جنرل تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اور حکومتی سربراہ کی جانب سے پہلو تہی اور ہچکچاہٹ برتی جا رہی ہے. ججز بحالی کا انتظامی حکم اپنی افادیت کھو چکا ہے. عدلیہ کے خلاف اقدام آئین کے آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا. ججز بحالی کا ایگزیکٹو آرڈر واپس لیا گیا تو آئین سبوتاج ہوگا. صدر سمیت تمام آئینی اداروں کے سربراہ انتظامی حکم واپس نہیں لے سکتے اور انتظامی اور ریاستی اداروں کے سربراہ انتظامی حکم واپس لینے سے باز رہے. خبر جھوٹ نہیں، حکومت اپنا جواب دے. حکومت پاکستان اور وزیر اعظم تحقیقات کریں کہ خبریں کیسی پھیلی اور کون ذمہ دار ہے. اس اہم پہلو پہ اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے تکلیف دی ہے پاکستان کے مستند ماہر معروف قانون دان جناب خالد انور کو. بہت بہت شکریہ خالد انور صاحب. آج جو معاملات کل رات کو شروع ہوئے تھے اس کا انجام بہرحال سپریم کورٹ کے اس آرڈر میں ہوا، لیکن ایک ایسا پہلو آج سامنے آیا ہے جس سے لگتا ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں. جب اٹارنی جنرل پاکستان نے فل کورٹ کو، جس نے ان سے کہا تھا کہ معمولی جو آپ کا موقف ہے یہ ایک ہمیں لکھ کے دے دیجئے کہ آپ اس معاملے پہ کیا موقف رکھتے ہیں، 1 گھنٹے کا ان کو ٹائم دیا گیا. 2 گھنٹے 40 منٹ بعد واپس آ کے انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم سے بات تک نہیں کر سکے. آپ کے نزدیک اس پوری ایپیسوڈ کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک اٹارنی جنرل کا بیان ہے یہ تو کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا. ان کو پتہ ہے کہ 17 ججز کی فل کورٹ بینچ بیٹھا ہے. ساری میڈیا میں خبر آ رہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کوئی ڈریسٹک انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ لینے والی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو اور چیزوں کے لیے فرصت ہے لیکن اس اہم مسئلے کے لیے فرصت نہیں ہے. یہ بالکل ناقابل یقین ہے، تو میں تو کم از کم نہیں یقین کرتا. اچھا، اب دوسرا سوال ہے یہ کیوں ٹال مٹول ہو رہا ہے. غالباً اب یہ میرے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن تو نہیں ہے، میرے ایک حساب سے اسپیکولیشن ہے. غالباً کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی انسان گورنمنٹ میں اس وقت یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا رول بہت ہی سیکنڈری اور مائنر ہے. کانسٹیٹیوشنلی وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، سارے پاز ایگزیکٹو کے ان کے ہاتھ میں ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد. اس کے باوجود افیکٹو پاور تو کوئی اور ایکسرسائز کر رہا ہے. نہ وہ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، اور اٹارنی جنرل بیچارے تو ان کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. حالانکہ ہیں شریف آدمی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان سرکمسٹنسز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے آج جو ڈرامہ کیا ہے اس کی صرف اہمیت اس حد تک ہے کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اب تک کوئی فرم کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خالد انور صاحب، یہ جو آج ہوا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ ہوا، اس کا اوور آل فال آؤٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے پیچھے کی بھی ایونٹ ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 16 نومبر کا NRO کا فیصلہ ہے، اس کی مسلسل پامالی کی گئی ہے، اور بالکل حکومت کیٹیگوریکل کہہ رہی ہے، چاہے نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہو، چاہے سوئس کورٹس کو لکھنا ہو، چاہے ملک قیوم کے خلاف کارروائی ہو، چاہے دوسری چیزیں ہو. باقاعدہ پرائم منسٹر پوائنٹ بائی پوائنٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اور احکامات کو اس کو رد کر چکے ہیں، اس کو ڈسون کر چکے ہیں کمپلیٹلی. اور آج پھر اس میں یہ ہو جانا، تو یہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ گورنمنٹ کی تھنکنگ اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں کامران صاحب، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں. آپ سمجھیں کہ پرائم منسٹر کے آپ ایڈوائزر ہیں، پریزیڈنٹ کے آپ ایڈوائزر ہیں. آپ کا کیا پرسپیکٹو ہوگا؟ جب تک وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا آپ کو نہیں یہ سمجھ سکتے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، کیا ان کا موقف کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے. دیکھیے، ان کے حساب سے
ایک سپریم کورٹ نے ایک 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے جو پارلیمنٹ نے کیا یونانیمسلی کیا، ٹھیک ہے، اس کو چیلنج کیا گیا، خاص طور پہ آرٹیکل 175 جو انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کے بارے میں ہے، اس کو چیلنج کیا گیا۔ گورنمنٹ کی پرسیپشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا یونانیمس ڈیسیشن ہے، اس کو بھی سپریم کورٹ اس میں مداخلت کر رہی ہے۔ صحیح ہے غلط ہے میں اس کو علیحدہ چھوڑ رہا ہوں، میں صرف آپ کو گورنمنٹ کا پرسپیکٹو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 2، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی آرٹیکل 248 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کمپلیٹ امیونٹی ہے، اس کے باوجود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے سوئس کورٹس میں۔ اب وہ اس بیک ڈراپ، اس بیک گراؤنڈ میں کہتے ہیں کہ جی ہر روز ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہر روز ہمارے اوپر پریشر ہے، ہم اور کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی الزام ہر روز لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پوری قوم کا خیال یہ ہے کہ سب کچھ کے باوجود یہ موجودہ گورنمنٹ اپنی کرپشن سے باز نہیں آتی، انلیگل حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ لیکن اب یہ دو اپوزنگ پرسیپشنز ہیں، دونوں پارٹیز اپنے آپ کو اگریوڈ پارٹی سمجھتی ہیں۔ گورنمنٹ کہتی ہے نہ ایگزیکٹو کو کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے نہ پارلیمنٹ کو۔ سپریم کورٹ کا موقف یہ ہے غالباً کہ جی ہم بیٹھے ہیں، ہم نے ایک ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ کرپشن کو چیک کریں، اور واقعہ یہ ہے اس ملک میں اس وقت سپریم کورٹ کے علاوہ اور کوئی کرپشن پہ چیک نہیں۔ ایگزیکٹو کے اندر ایک انسان نہیں ہے جو کھڑا ہو کے سٹینڈ لے سکتا ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے خلاف اور کہے جی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل کرپشن ہے، میں نہیں کروں گا، میں اس کی مخالفت کروں گا، اف نیسسری میں ریزائن کروں۔ ایک ایسا شخص نہیں ہے۔ تو یہ اب ایک کانفرنٹیشن دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو اور یہ خالد انور صاحب بڑی آپ نے صحیح پوزیشن پہ بیان کی کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف ریاست ہے جو کہ اس کے اپنے گریوانسز ہیں یا سیلف پرسیوڈ گریوانسز ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس نے کرپشن بھی دبا کے کرنی ہے، انلیگل ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے، ایک غیر تعلیم یافتہ شخص کو OGDC کا چیئرمین بھی بنا دینا ہے، ایک کانوکٹ کو اپوائنٹ کر دینا ہے پرائم منسٹر نے۔ یہ ساری چیزیں اب ہو رہی ہے، یہ 2 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس کے احکامات ہیں، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے۔ تصور تو یہ بن رہا ہے کہ ریاست کا عمل جو ہے، ریاست کا کام جو ہے وہ فالج زدہ ہو گیا ہے، پیرالسس کا شکار ہے اس وقت ریاست میں۔ یہ تو ایک بھیانک تصویر ہے۔ کامران صاحب آپ پیرالسس کہہ دیں، لیکن کرپشن میں تو سپر ایکٹیو ہیں، ہائپر ایکٹیو ہیں۔ نیک کاموں میں ضرور پیرالسس ہے، بٹ وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو اہم مسئلہ ہے نا، اب آگے کا راستہ کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ جب سے رپورٹ پھیلی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے صحیح ہے غلط ہے، لیکن بڑے کانفیڈنس سے ٹی وی چینلز، جیو بھی اور چینلز بھی بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ریومر نہیں، اسپیکولیشن نہیں، اس میں کچھ بنیاد بھی ہے، حیثیت بھی ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہارڈ ایویڈنس نہ اس قسم کی مل سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ آگے جا کے کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ تو یہ اب اس قوم اس ایسے کراس روڈ پہ کھڑی ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا۔ دیکھیے اس میں ایک جو پوائنٹ ہے جو میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے، جو اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کہ اس قسم کی جو کانفرنٹیشن ہوتی ہے نا، اس میں ہمیشہ ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کی گورنمنٹ، نہ صرف گورنمنٹ بٹ سسٹم آف گورننس ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان کو ڈسریگارڈ کیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ میں سمجھتا ہوں وقت ہے جو اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے، لیکن مجھے اسٹیٹسمین شپ اسلام آباد میں نہیں نظر آ رہی، کہیں کم ہوگی لیکن کم از کم میری نظر میں تو نہیں آتی۔ اب اس میں سوال یہ ہے، جو اہم سوال جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو ہم سب کو، آپ کو بھی، مجھے بھی، باقی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے، دیکھیں اس ملک میں اگر جو ریسٹوریشن ہوئی جوڈیشری، کسی جوڈیشل آرڈر سے نہیں ہوئی تھی، کسی ایگزیکٹو آرڈر سے بھی اصولاً نہیں ہوئی تھی، بنیادی طور پہ نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ایگزیکٹو آرڈر ضرور تھا ریسٹوریشن کا۔ دیکھیے یہ سمجھ لیجئے یہ قوم کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔
یہ ڈیموکریٹک فورسز نے گورنمنٹ کو مجبور کیا تھا. بہت بہت شکریہ جناب خالد انور ہمارے ساتھ تھے. کمر صاحب بریک اس کا ذکر کرتے ہیں. آج بتایا گیا ہے سرکاری طور پہ کہ اس اتوار کے روز وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قوم سے خطاب کریں گے اور ان اہم معاملات پر قوم کو اعتماد ملیں گے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کیا معاملات ہیں جس سے قوم کو بھی سکون مل جائے گا, پورے حالات بھی سکون میں آ سکتے ہیں, اور کیا وزیر اعظم ان سوالوں کے جواب اپنے قوم سے خطاب میں دیں گے یا نہیں. میں دن رات صبح شام 24 گھنٹے تم سے باتیں کروں گا.